الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 پاروں کی تفسیر بحمد اللہ تعالی ہم سماعت کر چکے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کے احکام کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم 4 پارے کی تفسیر بیان کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پروردگار ہماری اس کوشش کو اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ 4 پارے کے مضامین اور 4 پارے کی پہلی ہی آیت مبارکہ میں بیان ہوا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون، حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز بھلائی تک، نیکی تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے، اپنے پسندیدہ مال میں سے خرچ کرو۔ تو پہلی ہی آیت مبارکہ میں بیان ہوا کہ اگرچہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے ہر مال کا اس کے مطابق اجر ملے گا، لیکن نیکی کا مرتبہ کمال یہ ہے کہ اپنے پسندیدہ اور محبوب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ یہاں پر ایک بات عرض کرتی چلوں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں یہ بات بہت عام ہے کہ جو بچہ نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے، تھوڑا سا کن ذہن ہوتا ہے، والدین اس کو حفظ قرآن میں داخل کرا دیتے ہیں، والدین اس کو علم دین حاصل کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں کہ یہ بچہ اسکول کا پڑھ نہیں پا رہا، یہ کلاسز کور نہیں کر پا رہا، تھوڑا سا کن ذہن ہے، اس کو حفظ میں ڈال دو۔ یہ بات بالکل ضرور ہے کہ وہ اس قرآن پاک کی برکت سے قابل بن جائے گا اور اس کی یہ خامی انشاءاللہ العزیز قرآن کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ سوچ ہے کہ جو بچہ ذہنی طور پر تھوڑا کمزور ہے اس کو حفظ قرآن کرا دیا جائے، اس کو عالم دین بنا دیا جائے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو بچہ بہت ذہین ہو، جو بہت عمدہ پڑھنے والا ہو، ہمارے معاشرے کی سوچ یہ ہونی چاہیے، والدین کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ یہ بچہ بہت اچھا ہے، ہمارا یہ بچہ قابل ہے، ہمارا یہ بچہ بڑا ذہین ہے، کیوں نہ ہم اسے حفظ قرآن میں داخلہ کرا دیں، کیوں نہ ہم اسے عالم دین بنائیں، کیونکہ در حقیقت قرآن پاک کو حفظ کرنا اور اسے یاد رکھنا یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے میں اس سوچ کے بجائے کہ ہمارا جو بچہ ذہین ہے، جو بچہ قابل ہے، ہم اسے علم دین کی طرف لگائیں، اسے حافظ قرآن بنائیں، یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے، اس سوچ کے بجائے یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ یہ بچہ یہ پڑھ نہیں پاتا، ہو سکتا ہے یہ آگے جائے فیل ہو جائے، یہ ہو وہ ہو، نہ پتہ نہیں ڈاکٹر بن پائے، انجینئر بن پائے، ہم اسے حفظ میں ڈلوا دیتے ہیں، حافظ قرآن ہی بن جائے، اگرچہ انہیں حافظ قرآن بنانے کا ثواب بھی ملے گا اور وہ بچہ انشاءاللہ حافظ قرآن بن جائے گا۔ قرآن کی برکت سے وہ بچہ، جو بچے ذہین ہیں ان سے زیادہ قابل اور ذہین نکلے گا، لیکن سوچ یہی ہونی چاہیے کہ جو بچہ ذہین ہے، پڑھنے میں عمدہ ہے،
ہم اس کو دین کی طرف لگائیں، اسے اللہ کی راہ کے لیے اور علم کی طلب کے لیے بھیجیں۔ تو یہ سوچ اور وہی بات کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور رب ذوالجلال نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تو نیکی کا مرتبہ کمال یہ ہے کہ اپنے پسندیدہ اور محبوب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا گوشت کھاتے تھے اور اونٹنی کا دودھ نوش فرماتے تھے۔ اس پر یہود نے اعتراض کیا کہ اونٹنی کا گوشت اور اس کا دودھ شریعت ابراہیمی سے حرام چلا آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ امی تھے اور آپ علیہ السلام نے رسمی طور پر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، مگر آپ نے یہود کو چیلنج کیا کہ اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے تو توریت لے آؤ اور اس میں یہ حکم دکھا دو، ورنہ یہ اللہ پر تمہارا افترا ہے، کیونکہ شرعی طور پر کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ اللہ عز و جل کا حق ہے یا اس کے اختیار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، جیسا کہ سورہ اعراف 157 میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قسم کا طعام بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، سوائے اس کے جس کو توریت کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب نے از خود اپنے اوپر حرام قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اونٹنی کے گوشت اور دودھ کی خوراک کو ترک کر دینا اللہ کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ عزیمت کے طور پر انہوں نے خود اپنے اوپر یہ پابندی عائد کر لی تھی، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی تنگ دستی کی وجہ سے اپنے اوپر شہد کے استعمال کی پابندی لگا دی تھی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ شہد وہ کھانا ناجائز ہے یا شہد حرام ہے، نہیں، بلکہ چونکہ مسلمان تنگ دست اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی وجہ سے اپنے اوپر شہد کے استعمال پر پابندی لگا دی تھی۔ آیت نمبر 95 سے 97 تک میں صاحب استطاعت پر حج کی فرضیت کا حکم بیان ہوا، اور یہ کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ بنایا گیا، جس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے اور یہ امن کی جگہ ہے۔ آیت نمبر 98 اور 99 میں اہل کتاب کے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار اور اللہ کے دین سے منع کرنے کی مذمت کا بیان ہے۔ بعد کی آیات میں مومنین کو اہل کتاب کی اطاعت سے منع کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 103 سے 110 میں اتحاد امت اور فرقہ بندی سے بچنے کا حکم بیان ہوا، اور فرمایا کہ اسلام سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور اپنی بدعمالیوں کے سبب آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، مگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بھیجے جانے کی نعمت اور نعمت اسلام کی برکت سے اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم بھائی بھائی بن گئے۔ پھر مزید تاکید کے طور پر فرمایا کہ واضح دلائل آنے کے بعد پچھلی امتوں کی طرح فرقہ بندی نہ کرو، ورنہ روز قیامت عذاب عظیم سے دوچار ہونا پڑے گا۔ فرقہ بندی یوں بھی انسانیت کے لیے زہر ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو رب ذوالجلال نے بھی واضح دلائل سے منع فرما دیا کہ فرقہ بندی نہ کرو۔ پھر قیامت کے دن اہل ایمان کے چہرے روشن ہوں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان سیاہ چہروں والے ہوں گے۔ آیت نمبر 110 میں امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دے کر اس کی وجہ فضیلت بیان کی کہ تمہیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ عالم انسانیت میں نیکیوں کو پھیلاؤ اور برائیوں کو روکو، یعنی امت مسلمہ کی ذمہ داری عالم انسانیت کو دعوت حق دینا اور نبوی مشن کو سر انجام دینا ہے، اور اسی ذمہ داری کی وجہ سے رب ذوالجلال نے اس امت کو بہترین امت کا لقب عطا فرمایا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تم بے مثال امت ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے کیونکہ تم لوگوں کو
بھلائی کا حکم دیتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، تو ہم گناہگار سیاہ کار بندوں کی اور ہماری اس امت کی تعریف فرمانے والا خود رب ذوالجلال ہے، اور تعریف کی وجہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ہے، کیونکہ تم لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، تب یہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی برائی کو دیکھیں اسے فوراً اس سے روکیں، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہاتھ سے اس برائی کو روک سکتے ہیں، نہ زبان سے کم دل میں تو اس برائی کو برا جانے۔ آج کل افسوس کے ساتھ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بے تحاشا اور ہر جگہ برائیاں عام ہیں، اور افسوس 100 کروڑ افسوس کے دیکھنے والے بھی اس برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے ہوتے، دل میں بھی یہ خیال نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ برائی ہے، بلکہ آج کل تو بہت سی ایسی برائیاں ہیں کہ جن کو اچھائیوں کا نام دے دیا گیا۔ اللہ عز و جل سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پر یہ ایک بہت ہی عظیم ذمہ داری اس امت کے سپرد کی گئی ہے، اور اس ذمہ داری کی وجہ سے ہی اس کو بہترین امت کا لقب عطا فرمایا گیا کہ کنتم خیر امتین، تم بہترین امت ہو۔ تو رب ذوالجلال نے فرما دیا اور بتا دیا کہ تمہیں اسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ عالم انسانیت میں نیکیوں کو پھیلاؤ اور برائیوں کو روکو۔ پھر آیت نمبر 112 میں بتایا کہ یہود پر ان کے ناروا اعمال کے سبب ذلت مسلط کر دی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اہل کتاب میں ایک گروہ ایسا تھا جو حق پر قائم رہا، تلاوت آیات الہی، عبادت، خیر کے کاموں میں مشغول رہنا اور نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا اس کا شعار تھا، اس کا مشغلہ تھا، اس کا کام تھا۔ آیت نمبر 118 میں حکم ہوا کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کے دشمنوں کو اپنا رازدار نہ بنائیں۔ یہ سب سے اہم بات قرآن پاک نے ہمیں بتا دی۔ اللہ عز و جل نے یہ بھی ہدایت کا ایک پہلو دکھایا کہ وہ اپنے دین کے دشمنوں کو اپنا رازدار نہ بنائیں۔ آج ہم اسی بات کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے اپنے دشمنوں کو رازدار بنا لیا، اسی وجہ سے برائیاں جنم لینے لگیں، اسی وجہ سے فتنہ و فساد جنم لینے لگے، پیدا ہونے لگے، جبکہ قرآن پاک ہمیں یہ بات بتا چکا کہ دین کے دشمنوں کو اپنا رازدار نہ بنایا جائے۔ کیونکہ وہ مسلمانوں کی بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور مسلمانوں کا مصیبت میں مبتلا ہونا ان کی خواہش ہے۔ وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ وہ مسلمانوں کو مصیبت و بلا میں گرفتار دیکھیں۔ وہ تمہیں تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، تم انہیں اپنی کمزوری نہ بتاؤ، انہیں اپنا راز نہ بتاؤ، انہیں اپنا رازدار نہ بناؤ۔ پر افسوس کہ آج ہم سب قرآنی احکام کو بھلا بیٹھے۔ آج انشاءاللہ ہمیں یہ عزم، یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم رب ذوالجلال کے فرمان پر عمل کریں گے، اس کے احکام کی پیروی کریں گے۔ نیز اللہ عز و جل نے یہ جو حکم دیا، اس کی وجہ یہ بھی کہ ان کی مسلمانوں سے نفرت کسی حد تک ان کی باتوں سے بھی آیا ہے، اور جو بغض و عناد وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے سوا ہے، یعنی بہت سی نفرت تو ان کی آیا ہے، اور باقی کتنا بغض اور نفرت اور حسد، کینہ ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے، یہ تو اس جو چیز ظاہر ہے اس کے علاوہ ہے، اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ ان کا تو مشغلہ ہی منافقت ہے، سامنے آئیں گے تو محبت کے دعوے، اور پیچھے ہوں گے تو پس پشت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ سازی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی راحت سے انہیں تکلیف پہنچتی ہے اور دکھ سے انہیں راحت پہنچتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کے دشمنوں کو اپنا رازدار نہ بنائیں۔ پھر آگے غزوہ بدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آیت نمبر 122 میں فرمایا کہ منافقین کا ساتھ چھوڑنے کے بعد مسلمانوں کی دو جماعتوں یعنی بنو حارثہ اور بنو سلمہ کی ہمتیں پست ہو رہی تھیں کہ اللہ نے انہیں بچا لیا۔ آیت نمبر 123 سے 128 میں غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ اللہ نے ایسے حالات میں
کہ مسلمان ظاہری اعتبار سے کمزور تھے، 3000 فرشتے ان کی مدد کے لیے اتارے اور مزید نصرت غیبی کا وعدہ فرمایا، یعنی غیب سے بھی مدد کا وعدہ فرمایا، اور یہ بھی بتایا کہ مجاہدین کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول مومنوں کے اطمینان قلب کے لیے تھا۔ گویا پروردگار نے غزوہ بدر میں مسلمانوں پر اپنی بہت سی نعمتوں کا نزول فرمایا اور ان نعمتوں کو بیان فرمایا۔ آیت نمبر 130 میں ایک بار پھر سود کی ممانعت کا حکم نازل ہوا، اور پھر سود کی ممانعت میں کیا حکمتیں ہیں وہ ہم پچھلی تفسیر میں بیان کر چکے۔ یہ بتایا کہ حرام طریقے سے مال کو دگنا چگنا نہ کرو۔ آیت نمبر 133 اور 134 میں بیان ہوا کہ جنت کے حقدار اہل تقویٰ کا شعار یہ ہے کہ خوشحالی ہو یا تنگ دستی، ہر حال میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، غصے پر قابو پاتے ہیں اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ اچھا، اہل تقویٰ کا شعار یہ ہے کہ خوشحالی ہو یا تنگ دستی، ہر حال میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اب جو بعض روایتوں میں ایسا آتا ہے، مفہوم ایسا ہے کہ ہر نیکی کا درجہ ہے اور نیکی کے کچھ درجات ہیں، تو اس کی ہم یوں ہی مثال لے لیتے ہیں کہ ایک شخص بہت امیر ہے اور اگر وہ 2 روٹیاں صدقہ کرتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا۔ ایک شخص ذرا درمیانی اور متوسط طبقے کا ہے، درمیانی طبقے کا ہے، وہ بھی اگر 2 روٹیاں صدقہ کرتا ہے تو اس کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ لیکن اگر ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس صرف 2 ہی روٹیاں ہیں اور وہ ان دونوں روٹیوں کو صدقہ کر دے اور خود رات بھوکا رہ کر گزار لے تو اس کو بھی اجر ملے گا، لیکن کس کا اجر درجے کے اعتبار سے زیادہ ہوگا اس بات کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ پھر اس میں بھی یہی آیت بیان ہوئی اور اہل تقویٰ کی یہی نشانی بیان ہوئی، جنت کے حقدار کی یہی نشانی بیان ہوئی کہ خوشحالی ہو یا تنگ دستی، ہر حال میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، وہ غصے پر قابو پاتے ہیں اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ 2 حالتیں ایسی ہیں کہ جن میں شیطان انسان سے کچھ بھی کرا سکتا ہے، ان میں سے ایک حالت غصے کی حالت ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو، تو غصے پر قابو پاتے ہیں اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگلی آیات میں امت کے گناہ گاروں کو نوید مغفرت دی گئی کہ اگر تم نے بدقسمتی سے اللہ کی نافرمانی اور بے حیائی کے کام کر بھی دیے ہیں تو ایک بار پھر تمہیں دعوت ہے کہ پلٹ آؤ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ خطا کاروں اور گناہ گاروں کو بخشنے والا ہے، بشرط یہ کہ وہ گناہوں پر اصرار نہ کریں بلکہ انہیں ترک کر دیں۔ تو گناہ کرنے کے اگر گناہ سرزد ہو بھی جائے تو جب کوئی بندہ گناہ کر کے رب ذوالجلال کے حضور رجوع کرتا ہے، جب بندہ گناہ کر کے رب کی طرف پلٹتا ہے اور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، آہیں بھرتا ہے، سسکیاں لیتا ہے، تو پروردگار کو اس کی یہ ادا بے تحاشا پسند آتی ہے، بے انتہا پسند آتی ہے۔ پروردگار اس کے اس رجوع کرنے کی وجہ سے، ان توبہ و استغفار کرنے کی وجہ سے، گڑ گڑانے کی وجہ سے، اپنے گناہوں پر شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرنے کی وجہ سے پروردگار اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا جب کبھی گناہ ہو جائے تو اس کے لیے یہی طریقہ ہے کہ پروردگار کے حضور حاضر ہوا جائے اور جو گناہ ہو گیا اس کی معافی مانگی جائے اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم کیا جائے، پختہ ارادہ کیا جائے کہ اب آئندہ یہ گناہ نہیں ہوگا۔ تو پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب توبہ کرو تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے، بس ہمیں اپنے گناہوں کو چھوڑنا ہوگا۔ آیت نمبر 139 سے 143 میں غزوہ احد میں افرادی قوت اور اسباب میں کمی کی وجہ سے دل چھوڑنے والے مجاہدین کو تسلی دی کہ ثابت قدم رہو، آخرکار تم ہی کامیاب ہوگے۔ اگر وقتی طور پر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی بھی ہے تو اہل حق کے ساتھ ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہا، مگر برے دن ہمیشہ نہیں رہتے۔ اب یہاں سے ہم
آج کل کے ماحول کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو اہل حق ہیں، جو صحیح بات کر رہے ہیں، جو دین کی بات کر رہے ہیں، ان کو سزائیں دی جاتی ہیں، ان کے خلاف آوازیں اٹھائی جاتی ہیں، حالانکہ وہ حق پر ہوتے ہیں۔ تو پھر ہمیں یہاں سے اور اس آیت سے اس چیز کا ثبوت بھی ملتا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ایک رب ذوالجلال کی طرف سے تسکین اور تسلی بھی ہے کہ اگر کوئی وقتی طور پر تکلیف پہنچی بھی ہے تو اہل حق کے ساتھ ایسا ماضی میں ہوتا رہا، اس لیے برے دن ہمیشہ نہیں رہتے، دل چھوٹا نہ کرو۔ یہ آزمائشیں تو مسلمانوں کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں، اور آزمائشیں تو ہر انسان کی زندگی میں آتی ہی ہیں، کیونکہ پروردگار نے تو خود ہی فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور کچھ خوف سے، بھوک سے، جان مال اولاد کی کمی سے، ان کے نقصان سے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صابروں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تو آزمائشیں تو مسلمانوں پر آتی ہی ہیں، کیونکہ یہ ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہیں، ان کی درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہیں۔ بس اس موقع پر ثابت قدم رہنا ہے، اللہ عز و جل سے مدد طلب کرنی ہے، ثابت قدمی کا اور صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، شکر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ پھر ایسے ہی صابر اور شاکر لوگوں کے لیے پروردگار فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صابروں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اور پھر جنت کے حصول کے لیے بھی تو مسلمانوں کو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ پھر یہ بھی بتایا کہ موت سے ڈرنا مسلمانوں کا شعار نہیں۔ غزوہ احد میں جب یہ افواہ اڑا دی گئی کہ معاذ اللہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے ہیں، تو مسلمانوں کے قدم عارضی طور پر لڑکھڑا گئے۔ ان کو اطمینان دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، تو اگر قضاء الہی سے وہ پردہ فرما جائیں یا بفرض محال شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں واپس پلٹ جاؤ گے؟ یعنی مسلمان کو ہر حال میں راہ حق میں ثابت قدم رہنا چاہیے اور نبوی مشن کی تبلیغ کے لیے کام کرتے رہنا چاہیے۔ گزشتہ امتوں کے بلند ہمت اہل حق کا یہ شعار بتایا کہ وہ ہر مشکل اور مصیبت میں اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ اب صرف جو اہل حق ہیں تو ان پر ہی یہ، اور اہل حق سے مراد کے جو دین کے کاموں کی طرف لگے ہوئے ہیں، جو دین کے کاموں میں مشغول ہیں، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو آیت ان کے لیے تسلی بخش بھی ہے۔ اور ہم اگر عام طور پر بھی دیکھیں تو ہماری زندگی میں بھی کئی آزمائشیں آتی ہیں، ہمیں بھی بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، بس ہمیں ہمت اور حوصلے سے کام کرنا چاہیے اور ہر مشکل میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اس سے استغفار کرنا چاہیے۔ غزوہ احد کے بارے میں انہی آیات میں یہ بتایا کہ جب عارضی طور پر مسلمانوں کی ہمتیں جواب دینے لگیں اور طرح طرح کے گمان ان کے ذہنوں میں پیدا ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کی تسلی کے لیے ان پر اونگ طاری کر دی اور نیند کی کیفیت میں انہیں امید افزا منظر دکھایا تاکہ ہمت بن جائے۔ ان کے ذہنوں میں یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ ہم مدینے سے نکل کر احد کے میدان میں نہ آتے تو شاید موت سے بچ جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت برحق ہے، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہو تو جہاں جس کی موت مقدر ہے وہ خود اپنی موت کی جگہ کی طرف نکل آئے گا، یعنی کوئی بھی تدبیر موت کے وقت اور مقام کو نہیں ٹال سکتی۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ منافقین مسلمانوں کو بددل کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن اللہ کی راہ میں موت اخروی انعامات کا سبب ہے۔ جو مسلمان عارضی طور پر پیچھے ہٹ گئے، بعد میں وہ آپ کے پاس لوٹ آئے تو آپ نے ان پر کوئی گرفت نہیں فرمائی۔ آپ کی اس اخلاقی عظمت کو قرآن نے یوں بیان فرمایا سو اللہ کی عظیم رحمت سے آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہو گئے اور آپ کے تنخو اور سخت دل، اور اگر آپ سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے، بس آپ انہیں معاف کر دیں اور ان کے لیے استغفار کریں اور اہم امور میں ان سے مشورہ کریں۔ بس جب آپ کسی کام کا عزم کر لیں تو پھر اللہ پر توکل رکھیں۔ تمام ہی مسلمانوں اور مومنین کے لیے یہ آیت ایک
بہت ہی ساتھ دینے والی اور ہدایت دکھانے والی ہے کہ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو اللہ عز و جل پر توکل رکھو۔ جب بھی آپ کسی نئے کام کا، کسی اچھے کام کا ارادہ کریں تو اس کام کے لیے رب ذوالجلال سے مدد طلب کریں، استغفار کریں، اس سے مدد طلب کریں، اور پھر رب ذوالجلال کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھ کر اس کام کو سر انجام دیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کام میں کامیابی ہی ہوگی۔ آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان کی طرف بھیجے جانے کو اپنی نعمت اور احسان قرار دیا اور آپ کے فرائض نبوت کو ایک بار پھر بیان فرمایا۔ آیت نمبر 165 میں غزوہ احد کی تکالیف کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کا نتیجہ قرار دیا اور اس کو مومنین اور منافقین دونوں کے لیے آزمائش کا سبب بتایا۔ آیت نمبر 172 میں زخمی ہونے اور لوگوں کے ایک بڑے لشکر سے ڈرانے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے اجر عظیم کا ذکر ہے۔ ان میں یہ بھی بیان فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ گمان نہ کرو، یعنی مردہ گمان بھی نہ کرو، کہنا تو بہت دور کی بات، گمان بھی نہ کرو، انہیں سوچو بھی نہ کہ وہ مردہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ اپنے فضل سے جو انہیں عطا فرمایا ہے وہ اس پر خوش ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ شہیدوں کو، شہداء کو، انبیاء کو، اولیاء کو ہمیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو رب کی راہ میں مار دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، رب ذوالجلال کا حکم ہے۔ آیت نمبر 180 میں ان بخیل اور کنجوس مالداروں کا ذکر ہے کہ جو اللہ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ انہیں وعید سنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں عطا کر رکھا ہے وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے، اور قیامت کے دن ان کے اسی جمع کیے ہوئے مال کا طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جن لوگوں کے پاس بہت مال ہوتا ہے، دولت ہوتا ہے، عموماً اگر وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں اور سونا چاندی کو بچا بچا کر رکھیں، زکوٰۃ نہ دیں، صدقات نہ دیں، بالخصوص زکوٰۃ نہ نکالیں، اور وہ یہ سمجھیں کہ یہ ہم مال جتنا جمع کر رہے ہیں ہمارے پاس بڑھے گا، ہم اگر اپنے مالوں میں سے نکالیں گے تو یہ کم ہو جائے گا، اور جبکہ مالوں کا جمع ہونا ہمارے لیے بہتر ہے۔ رب نے فرما دیا اس کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھو، بلکہ یہی جو وہ مال جمع کر رہے ہیں اسی کو ان کے گلے کا طوق بنایا جائے گا۔ آیت نمبر 181 میں اللہ تعالیٰ کو فقیر اور خود کو غنی کہنے کے اہل کتاب کے گستاخانہ قول کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 183 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود کے اس مطالبے کا ذکر ہے کہ ان کے نزدیک نبی کی صداقت اور ان کی سچائی کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے قربانی پیش کرے اور آسمان سے آگ آئے اور اسے کھا جائے۔ بتایا گیا کہ یہ محض ان کی ضد اور ہٹ دھرمی ہے۔ جن بھی رسولوں نے معجزہ پیش کیا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ان پر ایمان نہیں لائے۔ آیت نمبر 185 میں ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنے اور ہر کسی کو ان کے اعمال کا بدلہ دینے اور حقیقی کامیابی یعنی جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو بیان کرنے اور اسے نہ چھپانے کا اہل کتاب سے وعدہ لیا تھا، لیکن انہوں نے تھوڑی سی قیمت کے بدلے اس وعدے کو پس پشت ڈال دیا، اس بات کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 190 اور اس کے بعد والی آیات میں بتایا کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور نظام گردش لیل و نہار میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر اس آیت میں یہ آگے کی آیات میں یہ بھی بتایا کہ اللہ عز و جل نے زمین اور آسمان کی پیدائش کو اللہ عز و جل کی حکمتوں پر غور کرنے کے لیے بنایا، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اللہ کی حکمتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے جو حالت قیام میں بیٹھے ہوئے اور ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے اس نظام کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں کیا،
یعنی یہ کائنات کے اور اس میں تمام اسرار و رموز، نظم و ضبط، ایک نظر نہ آنے والے کنٹرول اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ جیسے ایک مرتبہ کسی بڑھیا سے کسی نے کہا، جب کہ وہ غالباً چکی چلا رہی تھی، کہ تم کہتی ہو خدا ایک ہے، بتاؤ تمہارا خدا کیسے ایک ہے؟ تو اس نے رب ذوالجلال کے اسی نظام قدرت سے دلیل دے کر ہی کہا تھا کہ دیکھو، اگر میں اس چکی کو بہت آہستہ چلاؤں تو بھی یہ جس کو میں پیس رہی ہوں یہ نہیں پیس پائے، اور اگر میں اس کو بہت تیز چلاؤں تو تب بھی یہ ٹوٹ جائے، لیکن جب تک میں اس کو ایک متوازن اور ایک بہتر طریقے سے نظم و ضبط سے چلاؤں گی، کنٹرول میں چلاؤں گی، میں بالکل صحیح طریقے سے اپنا کام کر سکتی ہوں۔ اب اگر ہم نظام کے کائنات پر غور کریں تو دیکھو، آج تک کبھی نظام میں کوئی فساد کچھ نظر نہیں آیا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل جائے یا کوئی بھی نظام درہم برہم ہو جائے۔ بس یہ نظام کائنات اور یہ جو ایک نظر نہ آنے والا کنٹرول ہے پوری کائنات پر، یہی خدا وحدہ لا شریک کے ہونے کی دلیل ہے، یہی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر آخری آیت میں فرمایا، اے ایمان والو، صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر سورۃ النساء مدنی صورت ہے، ترتیب قرآن کے اعتبار سے چوتھی، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 92 نمبر پر ہے۔ یہ سورہ بقرہ کے بعد سب سے لمبی صورت ہے۔ اس صورت میں رشتہ داروں سے حسن سلوک، یتیموں کے حقوق کی ادائیگی، تعدد ازدواج کی مشروط اجازت، وراثت کے احکام، معاشرے سے بے حیائی کے خاتمے کے ابتدائی احکام، محرمات نکاح کا بیان، اعمال صالحہ کی تلقین، مسلمانوں کا مال ناحق کھانے اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی ممانعت، آئلی اور معاشرتی احکام، والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا بیان، بخل کی مذمت وغیرہ کا ذکر ہے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی یعنی حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں زمین میں پھیلا دیے، یعنی تمام انسانیت کی اصل ایک ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنے زیر کفالت یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ افسوس کے ساتھ کہ آج دیکھا جاتا ہے لوگ دوسروں کا مال لے کر ہضم کر جاتے ہیں اور ایک ڈکار تک نہیں لیتے، اور دوسروں کے مالوں پر بھی قبضہ کیے بیٹھے ہیں، جبکہ قرآن پاک نے اس بات کو سختی سے منع فرمایا ہے، اور خاص کر یتیموں کے حق میں بہت ہی سختی سے اس کو منع فرمایا۔ اسی طرح اپنے خراب مال کو یتیم کے اچھے مال سے تبدیل نہ کرو۔ پھر اگلی آیت میں بتایا کہ اگرچہ بوقت ضرورت 1 سے زیادہ 4 تک شادیوں کی اجازت ہے، لیکن شوہروں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بیویوں کے درمیان عدل کا اور انصاف کا معاملہ کریں۔ پھر آگے بتایا کہ یتیم کا مال اس وقت اس کے سپرد کر دو جب وہ بالغ اور عقل مند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مرد ہو یا عورت شریعت میں اپنے مقررہ حصے کی وراثت پانے کا حقدار ہے، یعنی اسلام میں عورت کو وراثت سے محروم نہیں رکھا گیا۔ یقیناً اسلام ایک ایسا مکمل اور جامع دین ہے کہ جس نے عورتوں کو اس کے سارے حقوق دلوائے۔ آج یہ جو بھی کچھ ہے اور حقوق نسواں اور یہ سب جو بھی ہے، آج سے 1400 سال پہلے ہی اسلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین عورتوں کو سارے حقوق دے چکا ہے۔ عورتوں کو اسی دن سارے حقوق مل گئے تھے کہ جس دن یہ سورۃ النساء نازل ہوئی تھی۔ اسلام نے عورت کو بہت بلند اور بڑا مقام دیا ہے، ورنہ دین اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ عورت کے وجود کو بہت برا تصور کیا جاتا تھا، لیکن آج عورت کو جس قدر بھی بلند رتبہ اور مقام ملا کہ بیٹی ہے، تو وہ رب کی رحمت، بیوی ہے، اس کے نصف ایمان کی وارث
ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت۔ یہ سب دین اسلام ہی کی بدولت ہے۔ پھر سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کے مسائل بیان فرمائے گئے ہیں، جو یہ ہیں کہ کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ہر بچے کو بیٹی کا دگنا حصہ ملے گا، یعنی بیٹے کو بیٹی کا دگنا حصہ ملے گا۔ یہ اس وجہ سے کیونکہ مردوں پر چونکہ ذمہ داری ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کو دگنا حصہ دیا گیا۔ اور بہرحال اللہ عز و جل کے جو بھی احکام ہیں ان کی حکمتوں کو تو در حقیقت ہماری عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ پھر آگے بتایا گیا کہ اگر صرف ایک ہی بیٹا ہو تو جن وارثوں کا حصہ شریعت میں مقرر ہے ان کو دینے کے بعد بقیہ پورا ترکہ بیٹے کو مل جائے گا۔ تیسرے نمبر پر بتایا ایک سے زائد بیٹے ہوں تو ان میں برابر تقسیم ہوگا۔ چوتھا بتایا اگر کسی کی وارث صرف ایک ہی بیٹی ہو تو اسے بقیہ ترکے کا آدھا حصہ ملے گا۔ پھر پانچواں بتایا اگر ایک سے زائد صرف بیٹیاں ہوں تو ان کی مجموعی طور پر بقیہ ترکے کا 2/3 حصہ ملے گا۔ کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور وہ صاحب اولاد ہے اور اس کے ماں باپ بھی حیات ہیں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا۔ اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کی اولاد نہیں ہے اور اس کے ماں باپ باقاعدہ حیات ہیں تو ماں کو ترکے کا 1/3 حصہ ملے گا اور بقیہ ترکہ باپ کو ملے گا۔ فوت شدہ شخص کے بیٹا نہ ہونے کی صورت میں اگر اس کے بہن بھائی ہیں تو اس کی ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے تو اس کے اس کا نصف شوہر کو ملے گا، ترکے کا نصف شوہر کو ملے گا۔ اگر شوہر کی اولاد نہیں ہے تو اس کے ترکے سے بیوی کو 4واں حصہ ملے گا۔ اگر شوہر کی وفات ہو گئی تو بیوی ایک ہو یا ایک سے زائد اولاد کی موجودگی میں سب کو مجموعی طور پر شوہر کے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا۔ اگر کسی ایسے شخص کا انتقال ہو جائے جس کی اولاد نہیں، اس کے ماں باپ بھی نہ ہوں اور صرف ماں کی طرف سے بہن یا بھائی ہو تو اسے 6واں حصہ ملے گا، اور اگر صرف ماں کی طرف سے ایک سے زائد بھائی یا بہن ہوں تو انہیں کل ترکے کا 1/3 حصہ ملے گا۔ گویا دین اسلام نے وراثت کے پورے مضمون کو اس صورت میں بیان فرمایا ہے، اور نیز یہ کہ عورتوں کو بھی وراثت کا حقدار بنایا، ورنہ دین اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو ترکے کا وارث نہیں سمجھا جاتا تھا اور اس کو ترکے میں سے کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ دین اسلام نے عورت پر یہ بھی احسان فرمایا کہ اس کو وراثت میں برابر شریک کیا۔ پھر میت کے انتقال کے بعد اس کے ترکے میں کس چیز کو سب سے پہلے کرنا ہے اس کا بیان ہے۔ آیت نمبر 15 اور 16 میں بدکاری کی ابتدائی اور عارضی سزا کا بیان ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے قبولیت توبہ کا اصول بیان فرمایا ہے کہ جن لوگوں سے گناہ سرزد ہو جائے، جو میں نے ابھی بیان بھی کیا کہ جن لوگوں سے گناہ سرزد ہو جائے اور وہ غلطی کا احساس ہونے پر جلدی توبہ کر لیں تو ان کی توبہ کی قبولیت اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، لیکن جو زندگی بھر گناہ کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ فرشتہ اجل سر پر آ کھڑا ہو، یعنی جب وہ دیکھ لے کہ ہاں اب میری مزید زندگی باقی نہیں، اب میں مرنے والا ہوں، اور پھر وہ توبہ کرنے لگے تو پھر اس کی توبہ کی قبولیت کی کوئی ضمانت نہیں۔ اور پھر بتایا کہ جن کی موت کفر پر واقع ہو ان کی آخرت میں نجات کی کوئی ضمانت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوا کہ بیوی کا مقررہ مہر خواہ کم ہو یا زیادہ ادا کرنا چاہیے۔ آگے بیان ہوا کہ اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح جائز نہیں۔ اس میں تھوڑی تفسیر ہے مگر ٹائم اس بات کی اجازت نہیں دیتا، وہ انشاءاللہ پھر کسی وقت بیان کریں گے۔ اور پھر اس میں مزید اور بھی بتایا گیا کہ کسی بھی شخص کے لیے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں کو نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ پھر جس طرح نسبی رشتے سے 2 بہنوں کو ایک وقت میں جمع کرنا حرام ہے، اسی طرح رضاعی بہنوں کا بھی ایک وقت میں نکاح کرنا اور نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حکم کے آنے سے پہلے ماضی میں جو اسی طرح کے نکاح ہوئے ہیں وہ معاف ہیں۔
حدیث پاک میں ہے کہ جن عورتوں سے نسب کے رشتے سے نکاح حرام ہے ان سے رضاعت کے رشتے سے بھی حرام ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 میں بھی یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ الحمدللہ آج چوتھے پارے کی تفسیر مکمل ہوئی۔ رب ذوالجلال ہمیں ان احکام کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔